السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، کل کے لیکچر میں ہم نے قصیدہ اور اس کے آغاز و ارتقاء پر بات کی تھی۔ میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، آج ہم مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ بعنوان قصیدہ شہر آشوب پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس قصیدے کا نام قصیدہ شہر آشوب کیوں رکھا گیا، پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ہم اس قصیدے میں جو اشعار ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شہر آشوب کی اصطلاح آج کل ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام آبتری اور بد نظمی کا ذکر ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کھا کر ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دلی شہر میں انگریزوں نے اپنا غصہ خاص طور سے اتارا اور اسے خوب تباہ و برباد کیا۔ اس تباہی پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے جو نظمیں لکھی گئیں ان کو بھی شہر آشوب کا نام دیا گیا۔ لیکن میرے پیارے طلاب، شروع میں شہر آشوب رنجیدگی، ماتم، طنز یا غصے پر مبنی نظم نہیں ہوتی تھی۔ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ شہر یا ملک کی خرابی کا حال شہر آشوب میں مختلف پیشوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ مثلا جب ہم شہر آشوب نظم پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف پیشوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ شہر بدحالی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے جو مختلف پیشے ہوتے ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شہر آشوب میں مختلف پیشوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سپاہی جو اس شہر کے ہوتے ہیں انہیں کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں انہیں کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مدرس یا انجینئرس جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی پیشے ہوتے ہیں، ان پر کتنی بڑی مصیبت آن پڑتی ہے۔ تو شہر آشوب میں ہم جہاں شہر کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں تو وہی ہم وہاں کے مختلف پیشوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس تباہ حالی اور بدحالی کی وجہ سے ان مختلف پیشوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سودا نے بھی یہاں اس رسم کو نبھایا ہے۔ تو اس قصیدے میں جو اشعار ہیں کچھ اشعار کم کر دیے گئے ہیں، لیکن جو بھی اشعار اس قصیدے میں ہیں تو ان میں بھی ہمیں کئی پیشوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شروع کے جو 3 اشعار ہیں ان میں شاعر نے متکلم کی زبان سے سودا کے شاعرانہ کمال کی تعریف کی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سودا کی زبان سے جو اشعار ادا ہوں گے، یعنی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس چوتھے شعر کے دوسرے مصرعے سے جو اشعار ادا ہوں گے اب سودا کی زبان سے، وہ سب نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شاعری میں چونکہ مبالغہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے سودا نے اگر مبالغے سے کام لیا بھی ہے اور حالات جتنے خراب ہیں ان سے زیادہ بڑھا کر بیان کیا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے شہر آشوب کو سمجھا ہوگا، تو اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ شہر آشوب رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی شہر کی تباہ حالی اور بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں
وہاں کے مختلف پیشوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو اب ہم پہلے شعر پر آ جاتے ہیں۔ تو پہلا شعر کیا ہے؟ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ تو میرے منہ میں زباں ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، یعنی مجھ میں بھی کچھ کہنے کی صلاحیت ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں اسی طرح پیر و جواں بمانی بوڑھا اور جوان آدمی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ چاہے بوڑھا ہو یا جوان، وہ میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں بھی زباں ہے، یعنی وہ میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بھی کچھ کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یعنی وہ کچھ کہنے کی ہمت رکھ سکتا ہے۔ کوئی کہ یہ جو سودا ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بھی یعنی شاعر سے، سودا سے زیادہ صلاحیت والا ہوں، تو وہ یہ دعویٰ میرے سامنے نہیں کر سکتا ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ نظم بیاں بمانی بیان کی خوبی اور سلیقہ۔ شاعر اپنے کلام کی تعریف میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اپنے کلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سودا کو اپنا کلام سناتے دیکھا۔ اللہ رے کیا نظم بیاں ہے، اللہ رے کیا بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی سودا اپنی تعریف خود کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ متکلم کی زبان سے اپنی تعریف میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سودا کا کلام ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کا ہے اور سودا میں بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ شاعر اپنے کلام کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے متکلم، ہمارے اسٹوڈنٹ سے یاد رکھنا، متکلم کی زبان سے کہ میں نے حضرت سودا کو اپنا کلام سناتے دیکھا۔ اللہ رے واہ کیا بیان کرنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ طرح بمانی صورت۔ پھر فرماتے ہیں ایسے میں شاعر سے ہم کلام ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا اس شہر آشوب میں آرام سے کٹنے کا ایک دن بھی میسر ہوگا۔ یہ جو شہر کی بدحالی ہے، یہ جو شہر کی تباہی ہے، کیا اس میں آرام سے کٹنے کا ایک دن بھی حاصل ہوگا؟ کہ کیا یہاں کوئی ایسی صورت، ایسی طرح نظر آتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں سن کر یہ لگے کہنے کی خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زبان ہے۔ امر بمانی کام، قاصر مجبور، بے بس۔ چوتھا شعر۔ تو واپس جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموشی رہ جا، تو واپس جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو پہلے شعر میں کہا گیا ہے کہ یہ جو شہر آشوب ہے اس میں آرام کی زندگی یا آرام سے کٹنے کا ایک دن بھی حاصل ہوگا، کیا ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ تو واپس جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ کہنا مشکل ہے، اس معاملے میں خاموشی ہی بہتر ہے، کیونکہ یہاں فرشتے بھی کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کچھ کہنے سے بے بس ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ ہو گئے 4 اشعار۔ گویا کہ اب یہ جو چوتھا شعر ہے، یہ جو چوتھا شعر ہے اس کا جو دوسرا مصرع ہے، تو یہاں پر سودا کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو آگے والے آنے والے اشعار ہیں
وہ نہایت اعلیٰ درجے کی ہوں گی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے 3 اشعار میں شاعر نے متکلم کی زبان سے سودا کے شاعرانہ کمال کی تعریف کی ہے. اب آنے والے جو اشعار ہیں باقی یعنی کہ چوتھے شعر کے دوسرے مصرعے سے وہ نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں گے. پھر کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے. وجہ معاش یعنی روزی کا ذریعہ، روزی روٹی کمانے کا ذریعہ. کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے. زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کون کون سی شکل اختیار کرنا پڑتی ہے. انسان تمام رنگ روپ روزگار حاصل کرنے کے لیے اپناتا ہے. یعنی ایک انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کی شکلیں اختیار کرنا پڑتی ہیں، لیکن تمام شکلوں میں، تمام رنگ روپ میں وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے ہی اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتا ہے. پھر گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مقام ہے. عالم بالا یعنی آسمان، بمانی آسمان، عالم بالا بمانی عقبہ، اخروی زندگی. اب یہاں پر نوکروں کی بات کی گئی ہے، اس پیشے کی بات کی گئی کہ جو اموروں کے گھوڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں، جو سائس ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کوئی اگر گھوڑا بان ہے اور کسی کی نوکری کر رہا ہے تو اس کی نوکری کی اجرت دوسرے جہان میں ملے گی. یعنی اگر کوئی کسی بھی قسم کی نوکری کرتا ہے تو اس سے وقت پر اجرت بھی، تنخواہ بھی نہیں مل پاتی ہے، تو پھر یہ جو مالک حضرات ہوتے ہیں وہ اس کی تنخواہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس کو نوکری کی اجرت دوسرے جہان میں ملنے والی ہے. گویا کہ شہر کی تباہی کی وجہ سے ان نوکروں پر بھی، ان مزدوروں پر بھی برا اثر پڑتا ہے. انہیں وقت پر اجرت نہیں ملتی ہے، تنخواہ نہیں مل پاتے ہیں. گزرے ہے صدا یوں الف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنے کے ہاں ہے. الف کہتے ہیں گھاس کو. تو پھر فرماتے ہیں پوری زندگی دانہ پانی کی خاطر پریشانی کے عالم میں گزرتی ہے. روٹی حاصل کرنے، روزی حاصل کرنے کی خاطر پریشانی کے عالم میں زندگی گزر جاتی ہے. کھانے کے لیے ڈھال کو بنی کے لیے یہاں گروی رکھنی پڑتی ہے. گویا کہ اب جس کے بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اس سے اپنے ہی آپ کو گروی رکھنا پڑتا ہے، یا اسے کسی اور چیز کو گروی رکھنا پڑتا ہے کھانے کی کچھ چیز لانے کے لیے. تو مشکل سے بیچارے کی تلوار گھر میں رہتی ہے. سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفان ہے. اب اگر کوئی سوداگر ہے، مال بیچتا ہے، مرچنٹ ہے، اب وہ سوداگری کرتے ہیں، تو اس شہر کی تباہی کی وجہ سے اس کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی خرید صفحان، صفحان بمعنی اصفہان یعنی ایران کا ایک شہر، ایران کے ایک شہر کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کی جائے تو اس میں پریشانی یہ ہے کہ اگر سامان اصفہان سے خریدا جاتا ہے، یعنی اگر سامان کسی دوسرے ملک سے خریدا جاتا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے
دکن جانا پڑتا ہے، اس کو بیچنے کے لیے کسی دور سنسان جگہ پر جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر انسان کو کچھ فائدہ بھی نہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ گویا کہ جب شہر تباہ ہو جاتا ہے، جب شہر برباد ہو جاتا ہے، اس کی تباہی اور بدحالی ابتر حالی کی وجہ سے وہاں کے جو مختلف پیشے ہوتے ہیں یا پیشوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر تاجر کی بات کی گئی یا سوداگر کی بات کی گئی، اگر وہ سامان کسی فارن کنٹری سے یا کسی دور کسی جگہ سے اگر وہ سامان خرید لیتا ہے، تو جب وہ بیچنے کے لیے اس کو تیار ہوتا ہے تو اسے بیچنے کے لیے دھکن یعنی کسی دور جگہ پر جانا پڑتا ہے اور اس سے کچھ فائدہ یا نفع نہیں مل پاتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ قصیدہ شہر عاشق جو ہے سودا کا تھوڑا طویل ہے، تو آج ہم نے ان چند اشعار پر بات کی۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچر میں ہم اور بات کریں گے، باقی اشعار پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔